السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو بیان لے کر حاضر ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے سلطان عالمگیر اور شرک کرنے والوں کا انجام۔ بہت پیارا بیان ہے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ خداوند کریم نے اپنے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی فقیر، کسی درویش، کسی کو بھی اپنے معاملات میں شریک کار نہیں بنایا۔ لوگ بناتے رہے، پہلے بھی بے شمار بنا کر کے اللہ کا شریک لوگ مر گئے، اب جو بناتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، آخر جہنم بھی تو بھرنا ہے۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا حی و قیوم قائم دائم ہے، وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت
पूरा महीना गुजर जाता है रमजानुल मुबारक का, कुछ दो चार निवाले, दो चार लुकमे खा तो लिया करो। तो फरमाने लगे मैं अल्लाह पाक का कुरान करीम दिन को पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, सारा दिन तिलावत करता हूँ, सारी रात तिलावत में लगा रहता हूँ। और लोगों तुम्हें क्या मालूम है, जब मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुंह में जन्नत के फलों का मजा आता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ओहद पहाड़ की तरफ जा रहा है। एक दूसरा सहाबी सामान लेके लेने के लिए वापस आ रहा है। वो जाने वाला पूछता है किधर चला, कहता है मुझे फलाना काम है। पूछा तुम कहाँ चले, कहता रब्बे दुल जलाल की कसम ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। पहाड़ थे ये लोग, इरादे के इस्तिकामत इस कदर मजबूत थी, दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को नहीं हिला सकी। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहिमहुल्लाह, उलमा इकराम की पगड़ी थी, उलमा के आबरू थे, शाह साहब उलमा की इज्जत थी। अमृतसर में जलसा किया शाह साहब ने, इत्तला मिली बिहार में लोगों ने हुसैन अहमद मदनी की पगड़ी उतार कर जला दी। बुखारी ने जलसा किया, लोगों ने जुस्तुजूआना निगाहों से देखा कि आज बुखारी स्टेज पे नंगे सर क्यों आया। फरमाया हाँ हाँ, जो कुछ निगाहों से पूछ रहे हो समझ गया हूं, तुम यही कहते हो ना कि मैं नंगे सर क्यों आया हो, जब हुसैन अहमद की पगड़ी तुमने उतार दी, बुखारी ओढ़ कर आने वाला कौन होता है। आज तक देखो इन बिहारियों को, तुम कहां कहां ये धक्के खाते फिरते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी उतारी, पैरों के नीचे बली और जला दी, दाढ़ी में शराब फेंकी, बेइज्जती की, पत्थर मारे। जो सबसे आगे था सुबह को तालाब में नहाने गया, पैर ऊपर है सर नीचे है, लोग कहने लगे बल्ले बल्ले इतना लंबा सांस। बहुत देर हो गई, जब आधा दिन गुजरा लोगों ने जाके देखा हजरत दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, वो मर चुका था, पांव ऊपर सर पानी में डूब के मर गया। इस तरह से गरक किया खुदावंद आलम ने, क्या मेरे वली की तौहीन करने वालों तुम बच के नहीं जा सकते। जलंधर के स्टेशन पे मौलाना की तौहीन करने वाला यहाँ फैसलाबाद में आया, लोगों ने उठाकर भट्टे की चिमनी में डालकर खाक कर दिया। अल्लाह वालों की तौहीन बशर्ते अल्लाह वाला हो, ढंग वाला ना हो, फरेब वाला ना हो, ठगी वाला ना हो, कुत्ते बिल्ली वाला ना हो, अल्लाह वाला हो, खुदा उसका इंतकाम लेता है। कलकत्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम बीमार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची जेल में है। बेगम आजाद ने खत लिखा, इत्तला दी मैं बड़ी शदीद बीमार हूँ, ऐसा मालूम होता है मेरा आखिरी वक्त है, मुझे आकर के मिल जाओ, बड़ी जल्दी है, मेरी बड़ी तमन्ना, बड़ी आरज़ू है। मौलाना ने जवाब दे दिया, अगर तेरा आखिरी वक्त करीब है, कलमा पढ़ती चली जा, इस्तिग़फ़ार करती चली जा, कुरान करीम की तिलावत करती करती रुखसत हो जा, अल्लाह अल्लाह करती रुखसत हो जा, मैं तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। आज ये जो उलमा की तौहीन करते हैं, कभी अखबारों में लिखकर फला मुखालिफ था पाकिस्तान का, तुमने पाकिस्तान का कौन सा कंधा दे रखा है, तुमने पाकिस्तान का क्या संवारा, तुमने पाकिस्तान का क्या बनाया, आधा पाकिस्तान बेच के खा गए और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं।
مولانا ابوال کلام آزاد رحمہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر چامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اللہ، اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابوال کلام آزاد رحمہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے۔ آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔ حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا، نرا جھوٹ، نرا بکواس۔ کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے، دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس۔ مولانا ابوال کلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے، وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ جلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی، کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوال کلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک سانس لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی، کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے۔ اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا، دلہن کس بھاؤ کی ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے۔ ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی۔ بھئی یہ کیا حرکتیں ہو، ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے۔
کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ اب جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی، جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کے ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے۔ سبحان اللہ۔ ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا۔ مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا۔ جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے۔ جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہے، اسلام کے ٹھیکیدار ہے، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے۔ جب مقصد کھانا ہی ہے۔ وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر، تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا، انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے۔ کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا، کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کریں گے ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر گئی، جنازے پہ آ جاؤ، اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے، 6 جنازے گھر سے نکلے۔ ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ مولانا نے جواب دیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا، او میری والدہ اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ میں انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ 150 سوا سو سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے، ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے، شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوا۔ آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں، قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شہید ہے، یہ بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں۔ شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں خود شہادت کے لیے تیار آ جاؤ، بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر۔ اور کمال دیکھو، بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لائے نا ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا، تو بغیر سر کے چل کے دکھا، شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی،
محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے۔ خدا کی قسم کیا قیمت ہے، میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا۔ دعا مانگ رہے ہیں دو صحابی، سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا۔ کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرلیزن دی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو غلام دعا مانگ رہے، ایک کہنے لگا الہ العالمین کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائیں، مر جائیں، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دیں، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی، تیری راہ میں زبان بھی کٹوا دی، سبحان اللہ۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا، فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سبحان اللہ۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا۔ عورتوں نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی،
اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے. جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے. تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے, یہودی بناتے, اور یہ پینے والی تمام شربت, یہ بوتلیں, یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھے اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار, یہودیوں کے کپڑے مزیدار, اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی, ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا, تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے, تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے. خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی, مزاج بگڑ گیا, عادت بگڑ گئی, تباہی پھر گئی, بچے بگڑے, جوان بگڑے, بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا جو دیا. چیز بناؤ گے غلط, جو چیز بناؤ گے غلط وہ آگے چلتی. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے, جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے, اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی, حشر اچھا ہو جائے گا, تمام زندگی اچھی بن جائے گی, اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی. مجدد صاحب کے پوتے کو ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں, دنیا ہی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے, اتنا پاک ایمان رکھتے تھے, اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا, اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. اللہ پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر. اب تم کہتے ہوگے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں, امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا, اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو, دکھائی تو کچھ نہیں دیا, بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے, بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی, پیشاب کی, سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے, اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. بے شک اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے.
تو امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے۔ بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، مجھ میرے سے یہ چیز سلب کر۔ دعا مانگی۔ یہ وہ اللہ والے لوگ تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، بیان فرما رہے تھے قاری حنیف ملتانی صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا سلطان عالمگیر اور شرک کرنے والوں کا انجام، اور شرک کرنے والوں کا انجام بتایا اس بیان میں، اور اولیاء کرام کی شان فضیلت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو کیا کیا شان، کیا کیا مقامات عطا فرمائے ہیں، اور نیک اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، کل قیامت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہوگا بے شک، سبحان اللہ۔ اور باقی مختلف واقعات دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے قاری حنیف ملتانی صاحب نے بیان فرمائے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نیک بندے ہیں ان کو دنیا ہی میں شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اور ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو مارا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر زندگی گزاری، حتیٰ کہ اپنی ہر سانس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق ہر سانس بھی لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اولیاء کرام کو۔ اور امام ابو حنیفہ جو بہت ہی نیک اور بزرگ آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی شان اور کمال عطا فرمائے تھے۔ امام ابو حنیفہ کو ایک کمال اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی غسل خانے میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو امام ابو حنیفہ کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ آدمی کیا حلال طریقے کام کر کے غسل کر رہا ہے یا اس نے کوئی زنا کیا ہے یا بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے یہ غسل کر رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو غسل اور بدن سے بہا ہوا پانی بھی دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے۔ تو امام ابو حنیفہ جب لوگ نہاتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے زنا کیا ہے اور کون حلال حالت میں نہا رہا ہے، تو حلال کام کر کے نہا رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو یہ پتہ چل جاتا تھا، اور امام ابو حنیفہ ایک دن بہت پریشان ہوئے، اور ایک نوجوان لڑکا نہا رہا تھا نہر میں، اور آپ نہر کے قریب ہی تشریف لے جا رہے ہیں، نہر کے کنارے پر سے ہی گزر رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا نہر کے پانی میں کہ زنا کسی نے کیا ہے اور وہ اب نہر میں نہا رہا ہے۔ تو سارا پانی اس زنا والے آدمی کے بدن سے لگ کر جو آ رہا ہے وہ باقی پانی کو بھی خراب کر رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو پتہ چل گیا، اور تھوڑا سا آگے گئے تو ایک نوجوان نہا رہا تھا، اور امام ابو حنیفہ نے اسے غصے کی حالت میں کہا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی گناہ کرتے ہوئے؟ کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اور تم آج کون سے کاموں کے پیچھے لگ گئے ہو؟ تم زنا کر کے نہا رہے ہو نہر میں۔ تو وہ نوجوان ایسے ہی غصے میں آیا اور کہا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میں نے زنا کیا ہے؟ میں تو ویسے ہی نہا رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، مجھے سب پتہ ہے کہ تم نے پہلے زنا کیا ہے اور اب تم نہر میں غسل کر رہے ہو۔ تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کو یہ ساری جو طاقت تھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ملی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ملی تھی کہ اس کو امام ابو حنیفہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون زنا کر کے نہا رہا ہے اور کون حلال کام کر کے نہا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
نے اپنے ولیوں کو بہت شان مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، زندگی مختصر سی ہے، اس میں چاہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچے اور نیک کام کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، ماہ رمضان میں روزے رکھے اور باقی استغفار کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، کلمہ شریف پڑھتا رہے۔ کوئی بھی کام ہو جو نیک ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کرتا رہے اور گناہوں سے بچا رہے، تو اسی میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ یہ تمام نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو، دعاؤں میں رکھے یاد، ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔